الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اصطفیٰ اما بعد۔ میرے دوستو اور سامعین کرام، کل میں نے گفتگو کی تھی کہ اسلام ایک آسان دین ہے اور قرآن ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ ہم زندگی کو آسان کر کے گزاریں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں فراہم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا دین یسر کہ دین آسان ہے، وہیں آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا کہ لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرو اور ان کے لیے سختیاں مت پیدا کرو۔ لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت آسانی کا ہو اور ان کو آپ اس طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں کہ انہیں زندگی بہت آسان ہو اور آپ ان کی زندگی میں پیچیدگیاں، مسائل، دشواریاں، مشکلات پیدا نہ کریں، بلکہ ان کو آسانیاں فراہم کریں۔ جتنی بھی آپ آسانی فراہم کر سکتے ہیں، مشکلات ان کے لیے پیش نہ کریں، مشکلات سے لوگوں کو محفوظ رکھیں، ان کو بچائیں، پیچیدگیوں سے بچائیں، بہت سادہ طریقے سے زندگی گزاریں اور لوگوں کو بھی سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کریں اور اس طرح کے جو قرآن کے احکامات ہیں ان کو فطرت کے مطابق بیان کر کے آپ لوگوں کو بتائیں۔ مثلا نماز ہے، نماز آدمی کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی ہاتھ پیر نہیں چلا سکتا تو اشارے سے پڑھے۔ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، سفر میں ہے یا بیماری میں ہے تو قضا کرے، اور قضا کرنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو اس کا فدیہ دے دے، اور فدیے کے بھی استطاعت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ صدقہ کر دو۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ ابھی یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے آپ کو کھجوریں پیش کی، آپ نے وہ کھجوریں ان صحابی کو دے دی اور کہا کہ جاؤ یہ صدقہ کر دو، اس آدمی کو دے دو ضرورت مند ہے، سب سے زیادہ جو ضرورت مند ہو اس کو یہ خیرات میں دے دو۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر میں تو مجھ سے زیادہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم ہی ان کو استعمال کرو۔ دیکھیے کتنے آسان طریقے سے آپ نے ان صحابی کی تربیت کی، یعنی یہ کہ آپ آسانی پیدا کریں لوگوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیسا نمونہ پیش کیا اور ان صحابی کی ایسی تربیت کی کہ اسلام بہت آسان ہے۔ آپ نے کسی مشکل میں نہیں ڈالا ان کو، کوئی ایسا طریقہ نہیں بتایا جو ان کے لیے ناقابل عمل ہو، اور وہ کتنا خوش ہوا ہوگا اور اسلام پر کتنا اعتماد بڑھا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت بڑھی ہوگی کہ آپ لوگوں کے جذبات کے احساسات کا کتنا خیال رکھتے ہیں جی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم پھل بھی کھاؤ نا تو ان کو دروازے کے باہر مت ڈالو، اس لیے ہو سکتا تمہارے پڑوس میں غریب آدمی رہتا اور اس کے بچے وہ پھل دیکھیں اور ان کے دل کو ٹھیس پہنچے کہ ہمیں کبھی پھل نہیں ملتے ہیں جی۔ اس قدر آپ لوگوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھتے تھے اور اس قدر لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتے تھے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو آپ کی زندگی کا بھی یہ ترہ امتیاز ہونا چاہیے کہ آپ کے اشارے سے، آپ کی بات سے، آپ کے رویے سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ آپ خود اپنی ذات کو تکلیف پہنچائیے نہ دوسروں کو تکلیف پہنچائیے، تو انشاءاللہ پھر زندگی بہت آسان طریقے سے آپ کی گزرے گی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ حضرت اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات عرض کروں۔ میں نے کہا عرض کیجیے۔ انہوں نے ایک بات عرض کی تو میں نے کہا یہ بات تو بہت اچھی ہے بھائی، آپ نے مجھ سے یہ کیوں کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں، اس میں برا ماننے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ میں کہا آپ نے یہ جملہ کہہ کر اگر آپ برا نہ مانیں، خود ہی مجھے آپ نے تھوڑی سی تکلیف پہنچا دی، گویا کہ آپ کوئی بری بات کہنے والے ہیں، گویا کہ آپ مجھے کوئی غلط نصیحت کرنے والے ہیں، یا میری زندگی میں کوئی غلط بات ہے جی، میں کسی برائی کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کی، آپ نے بہت اچھی نصیحت کی مجھے، تو اس میں برا ماننے کی کیا بات تھی؟ تو میں نے اکثر دیکھا کہ لوگ اس انداز سے بات شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ برا نہ مانیں۔ یہ جملہ سنتے ہی سامنے والا جو ہے وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات کہے گا جس سے مجھے ٹھیس پہنچنے والی ہے، حالانکہ حق بات میں اور سچائی میں تو کوئی ٹھیس پہنچنے والی بات ہی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ آدمی کو اچھا لگتا ہے جب اس سے اچھی بات کی جاتی ہے۔
تو ہم اپنا لب و لہجہ بھی، اپنی گفتگو بھی، اپنا رویہ بھی ایسا بنائیں کہ لوگوں کو وہ خوشگوار محسوس ہو، لوگوں کو اس میں خوشی اور فرحت اور انبساط کا احساس ہو۔ دیکھیے میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ ایک شخص روزانہ آپ کو ملتا تھا، وہ سلام کرتا تھا، آپ سے پوچھتا تھا کہ آپ چائے پئیں گے کیا، آئیے چائے پینے ہوٹل میں۔ ایک دن وہ آپ کو ملا اور وہ تیزی سے گزر گیا، اس نے سلام کیا۔ اب آپ سننے لگے بھائی اس نے سلام تو کیا، آج اس نے مجھ سے چائے پینے کے لیے نہیں کہا، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، ضرور اس کے ذہن میں کسی میرے مخالف نے کوئی بات بٹھا دی ہے، اور آپ دن بھر ٹینشن میں۔ تو کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ آپ سوچئے کہ وہ جلدی میں ہوگا، یا اس دن اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یا اس نے سوچا ہوگا کہ آپ کو تو وہ روزی چائے پلاتے ہیں، آج کسی اور کو پلا دیں گے، یہ سوچ کر اپنے ذہن سے بات جھٹک دیجیے۔ تو ہم ایک بات کو ذہن میں بسائے رہتے ہیں، بدگمانی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کینے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو ذہنوں میں ہم کوئی ٹینشن نہ رکھیں، جو بات ہو جائے درگزر کر دیں، صرف نظر کر لیں بہت سی باتوں سے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی سے غلطی ہو گئی ہے آپ کے بارے میں، تو اس کے معافی مانگنے سے پہلے آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ کیا حرج ہے؟ آپ کے دوست نے، آپ کے کسی عزیز نے کوئی گستاخی کیا آپ کے شان میں، آپ نے کہا میں نے معاف کر دیا، بس آپ کا ذہن بھی ہلکا، اس کا ذہن بھی ہلکا۔ لیکن آپ ذہن میں بس ہیں اچھا اس نے میرے شان میں گستاخی کی ہے، مجھے اسے دیکھنا ہے جی، اور پھر یہ دیکھنے کی کیفیت کینے کی شکل اختیار کرتی ہے، اور پھر دونوں میں دوریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور پھر یہ دوریاں جو ہیں دشمنی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو دوستو ان سب چیزوں سے بچیے، ٹینشن نہ رکھیے، دماغ کو بھی بہت آسان اور ہلکا بنا کر زندگی گزاریے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں خاموش رہتا ہوں تو اچھی بات سوچتا ہوں، اور جب میں بولتا ہوں تو اچھی بات بولتا ہوں۔ تو جب آپ سوچیں تو اچھی بات سوچیے، اور جب آپ گفتگو کریں تو اچھی گفتگو کریں، اس سے آپ کو بھی بڑا سکون ملے گا اور دوسروں کو بھی بڑا سکون ملے گا۔ آج ہماری ملت کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم منفی سوچ بہت رکھتے ہیں، نگیٹو تھنکنگ، زیادہ تر ہم منفی سوچ رکھتے ہیں۔ ایک صاحب سلام کرتے تھے، ایک صاحب کو وہ جواب نہیں دیتے تھے، کئی دن تک ایسا ہوتا رہا، انہوں نے سوچا یا اسے تو کبر ہے یا غرور ہے یا مجھے حقیر سمجھتا، میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص تو بہرا ہے، اسے سنی نہیں دیتا تھا آپ کا سلام۔ تو ہم خواہ مخواہ بہت ساری چیزیں سوچتے رہتے ہیں، ہر چیز کی اچھی تعبیر کریں اور آگے بڑھ جائیں، گزر جائیں، تو اس طریقے سے کوئی ٹینشن گویا کہ نہیں ہوگی۔ اچھے پھل ہیں، بہت عمدہ چیز ہے، لیکن اگر وہ ڈسٹ بین میں پڑے رہیں گے تو 2-3 دن بعد ان میں سڑان پیدا ہو جائے گی۔ تو مختلف خیالات اگر ہمارے ذہن میں بسے رہیں گے تو وہ ہمارے دماغ میں گندگی پھیلائیں گے، ان سے تعفن اٹھے گا، بدبو اٹھے گی، اور بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے جب کبھی کوئی بات ایسی آئے تو اسے نظر انداز کر دیجئے، اور آپ سے اگر غلطی ہو جائے، آپ کسی کی شان میں کوئی تکلیف دہ رویہ یا کوئی تکلیف دہ بات کہہ دیں، کوئی تکلیف دہ رویہ اپنا لیں، اور اس کو تکلیف، اس سے معافی مانگ لیجیے، یا اسے معاف کر دیجیے۔ اس طرح اپنی زندگی کو آسان بنا لیجیے۔ اس طرح میں نے زندگی کو آسان کر دیا، کسی سے مانگ لی معافی، کسی کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو بہت آسان بنانا چاہیے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، میں نے ایک استاد سے اس کو سیکھا تھا۔ دیکھیے یہ گلاس پانی سے بھرا، آدھا بھرا ہوا ہے، میرے ہاتھ پر رکھا ہے۔ یہ پانی کا گلاس اگر 1-2 گھنٹے میں اس طرح رکھے رہوں تو میرے ہاتھ دکھنے لگیں گے، اور یہ میں اگر 24 گھنٹے رکھا رہوں تو میرے ہاتھ سن ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ میں 4-5 دن رکھوں تو ہو سکتا مجھے فالج ہو جائے، یہ ہاتھ مفلوج ہو جائے۔ لیکن پانی اتنا ہی ہے، پانی کم اور زیادہ نہیں ہوا ہے۔ تو جو بات ہم نے ذہن میں بسائی ہے، جو ٹینشن لی ہے، وہ تو اتنی ہی ہے۔ آپ اسے 2-3 گھنٹے رکھیں، آپ اسے 24 گھنٹے رکھیں، آپ اس کو 3-4 دن رکھیں، وہ مسئلہ کم یا زیادہ نہیں ہوگا، وہ مسئلہ اتنا ہی ہے۔ اس لیے آپ اس کو جھٹک دیجیے، اس ٹینشن کو۔ ہمارے ایک بزرگ اور مربی ہیں مولانا طاہر الرحمن وزدی صاحب، وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو یہ طے کر لو کہ بس مجھے 15 منٹ اس کے حل کے بارے میں سوچنا ہے،
باقی مت سوچو. ہر وقت اس مسئلے کو اپنے ذہن پر تم حاوی رکھو گے تو یہ ٹینشن تمہاری صحت کو بھی نقصان دے گی، اور یہ دین کے خلاف ہے، اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے کہ کوئی کتنا بھی گمبھیر مسئلہ ہو، کتنا بھی پیچیدہ مسئلہ ہو، یہ طے کرو کہ میں فلاں وقت اس مسئلے پر 10 یا 15 منٹ سوچوں گا اور اس کا حل تلاش کروں گا. اور یا آپ کسی سے پوچھ لیجئے اس کا حل، کسی اپنے مرشد سے، کسی رہنما سے، کسی استاد سے، لیکن اسے اپنے دماغ میں نہ بسائے رکھیے. تو یسر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم زندگی کو آسان بنائیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بہت کپڑے رکھتے ہیں اپنی شیلف میں، 15-20 جوڑی، اور آج یہ پہنوں میں، اس میں کئی منٹ لگا دیتے ہیں چھانٹنے میں. کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ ایک جوڑی کپڑے پہن لیے، پھر سوچا بھئی یہ مناسب نہیں، آج تو میں فلاں محفل میں جا رہا ہوں، یہ پہنوں. یعنی تقریباً وہ 15 سے 30 منٹ تک ان کپڑوں کو ڈھونڈنے میں کہ آج مجھے کون سے کپڑے پہننے ہیں، اس کو اختیار کرنے میں وہ 15 سے 30 منٹ تک لگا دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں روزانہ، ذرا جوڑیے کہ مہینے میں کتنا وقت ہو گیا یہ، اور سال میں کتنا وقت ہو گیا جو آپ نے فالتو میں خرچ کر دیا. میں نے کہا کہ اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ آپ 3 جوڑی کپڑے بنائیے، بس 3 جوڑی رکھیے، ان میں سے کوئی صاحب ایک پہن لیجیے. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ متنوع کپڑے پہنتے رہیں تو آپ مہینے میں پھر 3 نئے جوڑی کپڑے پہن لیجیے، بنا لیجیے، یہ کسی غریب کو دے دیجیے. 3 نئے جوڑی کپڑے بنا لیجیے ہر مہینے اور غریب کو دیتے رہیے. تو آج ایک پہن لیجیے، پرسوں دوسرا پہنیے، پھر تیسرا پہنیے. اس طرح ہر کپڑا، ہر جوڑا آپ 3-4 دفعہ پہنیں گے، پھر 3 نئے کپڑے بنا لیجیے. تو ہر مہینے، اور بہت زیادہ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے اور آپ بہت زیادہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر ہفتے 3 کپڑے بنائیے، بس 2 دفعہ پہنیے. اور بہت زیادہ آپ کو پیسہ دیا اور آپ بہت زیادہ تنوع چاہتے ہیں تو 3 کپڑے بنائیے، انہیں 3 دن تک پہنیے، پھر 3 کپڑے بنا لیجیے. وہ ایک درجے مستقل آپ کے کپڑے سیتا رہے اگر آپ تنوع مزاج ہیں. لیکن یہ وقت ضائع کرتے ہیں اپنا. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس طرح کی بہت چیزوں کو تلاش کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی کہ جس سے ہم نے اپنی زندگی کو بہت مشکل بنا لیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم آسان زندگی گزاریں اور آسان طریقے سے رہیں اور خود بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کرتے تھے، آپ گھر میں جھاڑو بھی لگا دیتے، آپ اپنے جوتے خود گانٹ لیتے، اپنے کپڑے خود دھو لیتے. یہ آج ہم گھر والوں پر بوجھ بنتے ہیں، اہلیہ کپڑے دھوئیں گی، اہلیہ گھر صاف کریں گی، اہلیہ ہمارے جوتوں پہ پالش کریں گی. تو بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو گھر والے ان کے بھی کچھ کام کیجیے آپ. جی کبھی آپ کھانا بھی بنائیے، کبھی آپ گھر بھی صاف کر لیجئے، تو ان کے لیے آپ آسانیاں پیدا کیجیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو حکم دیا ہے اور آپ سے یہ چاہا کہ آپ آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے اور اللہ کی مشیت کو پورا کریں. اور یاد رکھیں کہ اللہ کی چاہت ہی میں گویا کہ ہماری بھلائی ہے اور ہماری آخرت کی کامیابی ہے کہ ہم اللہ کی مشیت کو پورا کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.